اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج رات میرے پیغام کا موضوع ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اسے اچھے انداز اور بلند آواز سے کہتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، متی 11 باب اس کی 12 آیت میں خداوند کلام کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ تو میرا منہ بند اور ان کانوں کو کھول یسوع کے نام میں، آمین۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں، یعنی آسمانی بادشاہت کو قیمتی انعام سمجھ کر پورے جوش، جانفشانی اور جد و جہد سے لے لیتے ہیں۔ جوش، جد و جہد، جانفشانی اور چھین لینے جیسے الفاظ سے بالکل بھی سستی ظاہر نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے، خدا کی بادشاہت کو شدید حملوں کا سامنا ہوا اور زور آور مرد اور خواتین طاقت کے ذریعے اسے لے لیتے ہیں۔ اب یونانی میں یہ لفظ زور آور 2 دفعہ آیا ہے، لیکن یہ 2 مختلف یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ پہلے حصے میں یہ ہوتا ہے کہ آسمانی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے۔ آپ میں سے کتنے یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں خدا کی بادشاہت پر زیادہ حملے ہیں؟ میرا مطلب ہے، میں نے اپنی زندگی کے گزشتہ 10 سے 15 سالوں میں ایک تحریک دیکھی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو خدا کے لیے ہر مشکل میں سے گزرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ معلوم ہے کیا کہ وہ لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے کسی بھی تبدیلی کا باعث نہیں ہو سکتے، لہٰذا جو تبدیلی کا باعث ہو سکتے ہیں وہ ہم ہیں۔ ہمیں کھڑا ہونا ہے اور آج اس کے نام کو اس دنیا میں مشہور کرنا ہے۔ آئیں خدا کی تعریف کریں۔ میں جو کہہ رہی ہوں، میرا مطلب ہے کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں۔ آپ کے خیال میں ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسیحی کہتا ہے، جب اپنے معاشرتی حلقے میں نکلے تو کس طرح عمل کرے کہ تبدیلی آئے؟ یہ ہر ہفتے چرچ جا کر مخصوص جگہ سنبھالنے اور سوچ سے بڑھ کر ہے کہ کیونکہ ہم چرچ جاتے ہیں اس لیے ہم نے آسمان پر حاضری لگوا لی ہے۔ زبور 23 بھی پڑھتے ہیں، ہمیں زور آور ہونا ہے، اور آیت میں لفظ زور آور استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ توانا، خود مختار، حوصلہ مند، بہادر اور دلیر۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، ایک سنجیدہ سوال۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا اگر مشکل وقت آیا تو کیا آپ اپنی بات کے لیے ایمان پر کھڑا ہونے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے خدا میرے کان میں کچھ کہہ رہا ہے کہ تمہیں لوگوں کو تیاری شروع کروانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کوئی بری خبر نہیں، یہ ڈرانے والی خبر نہیں، یہ ایسا کچھ نہیں کہ جس سے ہمیں ڈرنا اور گھبرانا ہے۔ اگر واقعی میں آپ کو سچائی بتاؤں تو ہمیں کسی بھی صورت نہیں ڈرنا، کیونکہ سب سے بری بات جو ہو سکتی ہے، جو کہ اتنی بھی بری نہیں کہ اس کے لیے مر جائیں۔ جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے، لہٰذا ہمیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ موت کا خوف لوگوں کو مفلوج کر دیتا ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ مرنا کوئی بری بات نہیں۔ اگر مسیح میں نہیں مرتے تو بہت برا ہے، لیکن اگر آپ اپنی آخری سانس تک مسیح پر ایمان رکھتے اور اسی میں مرتے ہیں تو آپ مزید تکلیف کے بغیر فتح مندی حاصل کریں گے۔ اب نہ آنسو ہوں گے، نہ دکھ ہوگا اور نہ ہی رونا۔ ہم اس دنیا کی چیزوں سے اس طرح جڑے رہتے ہیں کہ ابدیت کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ تقریباً 6 ہفتوں سے یہ بات میرے اندر ابل رہی ہے اور میں ہر طرح سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی ہوں کہ ابتدائی مسیحی کس طرح قائم تھے۔ جس چیز نے انہیں حوصلہ دیا وہ یہ تھی کہ ان کے اندر ابدیت کی امید تھی، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے کی امید تھی۔ اور یہ ابدیت آخر کتنی لمبی ہے؟ اتنی لمبی ہے کہ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ میں صحیح جگہ پر ہوں۔ آمین۔ اچھی بات ہے کہ ہمیں بہت سی برکتیں حاصل ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں سے وابستہ نہیں رہنا
جانتے ہیں آسمان کو بہت ہی شاندار طریقے سے بیان کیا گیا ہے. موتیوں کے دروازے، اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے ہر طرف خوبصورت پتھر نظر آئیں گے، اور سڑکیں نیم شفاف سونے سے بنی ہوئی ہیں، اور یہ بہت ہی حیران کن ہے. ایک دفعہ ایک نہایت ہی امیر آدمی مرا، اور وہ اپنی کچھ قیمتی چیزیں آسمان پر لے جانا چاہتا تھا، اور اسے بتایا گیا وہ ایسا نہیں کر سکتا. لہٰذا اس نے کہا اوہ یہ واقعی میرے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اپنے سامان میں سے کچھ چیزیں ساتھ لے جانا میرے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ اجازت لیں اور آپ یہ سب چیک کر سکتے ہیں. لہٰذا ایک شخص گیا اور اختیار والوں سے بات کی اور کہا یہ شخص اپنے ساتھ کچھ چیزیں لے جانا چاہتا ہے، کیا اسے یہ خاص اجازت مل سکتی ہے کہ اپنی چیزیں اندر لے جائے؟ لہٰذا اسے ایک سوٹ کیس لے جانے کی اجازت ملی جو کہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا. وہ گیٹ پر پہنچا تو اسے پطرس رسول ملا اور کہا تم یہاں کچھ نہیں لا سکتے. اس نے کہا میں نے اجازت لی ہے. اس نے کہا اچھا مجھے چیک کرنے دو. پھر پطرس رسول 2 منٹ کے لیے گیا اور واپس آ کر کہنے لگا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم ایک سوٹ کیس لے جا سکتے ہو، لیکن تمہارے اندر آنے سے پہلے مجھے یہ چیک کرنا ہوگا. اس نے سوٹ کیس کو کھولا تو وہ سونے کی اینٹوں سے بھرا ہوا تھا، اور پطرس رسول نے کہا تم دنیا سے یہ اینٹیں کیوں اٹھا لائے ہو؟ جان لے کہ جس چیز کی ہم اس دنیا میں پرستش کرتے ہیں وہاں اس پر چلیں گے. آمین. اس لیے ہمیں دلیر ہونے کی ضرورت ہے، اور آپ کو اپنے ایمان پر کھڑے رہنے کے لیے تیار ہونا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے ہی ہیں جو ڈٹ جانے کے لیے تیار ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوستوں کو بھی چھوڑنے کی ضرورت پڑے. شاید آپ کو نوکری چھوڑنی پڑے، کیونکہ اس نوکری کے لیے آپ اپنی دیانتداری اور اخلاقی معیار پر سمجھوتا کرنے سے انکار کرتے ہیں. سنیں، میرے خیال میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا ہم تیار ہیں؟ اس مشکل کام کے لیے تیار ہیں؟ اور میرے خیال میں ہم جنہیں مسیح کے بدن کو تعلیم دینے کے لیے بلایا گیا ہے، انہیں اس بات کی یقین دہانی کی ضرورت ہے کہ ہم حوصلہ افزا، تعمیر کرنے والا اور حیرت انگیز پیغام دیتے ہیں جو لوگوں کو امید سے بھرتا ہے. میری اگلی کتاب جو کہ بہار میں آ رہی ہے وہ مکمل طور پر امید کے بارے میں ہے. بلند امید رکھیں، یہ خوشی سے بھری کتاب، اس لیے میں پر امید ہوں. میرا ایمان ہے کہ ہم سب کو امید چاہیے، لیکن میں آپ کو تیاری کے بغیر نہیں چھوڑنا چاہتی. میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ تیار ہیں، اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ابھی بھی آسمان پر جانے کے لیے تیار نہیں تو کیا آپ صرف کہنے کی حد تک نہیں یسوع کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کے لیے کھڑے ہو. کیا حقیقتاً ہم معاشرے میں مسیح کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں جہاں واقعی اس کی اہمیت ہے؟ آمین. پھر میں خوش ہوں کہ آپ تھوڑے پرجوش ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ زیادہ پرجوش ہوں. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن میں نے کئی سال خوف میں گزارے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، کہ وہ کیا کہیں گے، یہ ڈر کہ وہ کیا کریں گے، یہ خوف کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے، یا مجھے پارٹی پر نہ بلایا گیا تو شاید اس کا مطلب ہے میں مسترد ہوں اگر کسی نے میرے ساتھ کھانا نہ کھایا. جانتے ہیں کیا، میں نے خوف میں مزید رہنے سے انکار کیا، کیونکہ معلوم ہے جو حل میں نے نکالا کہ وہ یہ کہ اگر کوئی نہ ہو تو میں اور یسوع یہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ بھی. رومیو 5:17 میں لکھا ہے کہ مسیح کی وجہ سے بادشاہوں کی طرح حکومت کرنی ہے. کیا آپ اپنے حالات پر حکومت کر رہے ہیں یا حالات آپ پر حکومت کر رہے ہیں؟ اور ان پر حکومت کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی سپر طاقت ہے کہ ساری مشکلات ایک دم ختم ہو جائیں. مسیح کے ذریعے حکومت کرنے کا مطلب ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ مسیح میں ہیں، ابھی بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ بھی ابھی مطمئن اور خوش ہیں، پھر بھی آپ اچھا پھل لا رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. آمین. لوقا 10:19 میرا پسندیدہ حوالہ ہے. آئیے اسے دیکھتے ہیں اسکرین پر. دیکھو میں نے تم کو اختیار بخشا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. یعنی اس نے ہمیں دشمن پر جسمانی اور ذہنی قابلیت کے ذریعے اختیار بخشا ہے. 2 سیکنڈ کے لیے آگے چلتے ہیں. ابلیس طاقت رکھتا ہے، لیکن ہمارے پاس طاقت اور اختیار ہے، اس میں فرق ہے. وہ طاقت رکھتا ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے جو اس کے پاس نہیں، یسوع کے نام کے وسیلے ہمارے پاس اختیار ہے. اور ایک اختیار جو اپنی بے اعتقادی کے ذریعے ہم ابلیس کو اپنی زندگی پر دیتے ہیں. جب تک ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہم کیا دیکھتے اور سوچتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں. خدا ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے اور ہم جنگ جیت چکے ہیں. لہٰذا میرے لیے بہت اہم ہے کہ اس ہفتے جب آپ یہاں سے جائیں، میرا مقصد ہے کہ آپ ان چیزوں سے نکلیں اور ایمان رکھتے ہوئے
خود اعتماد ہو کہ آپ کو زندگی میں کچھ بھی کرنا، کوئی بھی غیر متوقع آفت آئے، کچھ بھی ایسا حیران کن ہو جس کی آپ کو امید تک نہ تھی، یہاں تک کہ آپ جو چاہتے ہو وہ نہ ملے، پھر بھی آپ ایک بالکل نئے رویے کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ جو کچھ مجھے کرنے کی ضرورت ہے، مسیح کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے میں وہ سب کر سکتی ہوں۔ میں مسیح کی دی گئی طاقت کے ذریعے وہ سب کر سکتی ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ سربراہ ہوتے ہوئے میں اکیلی اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکتی ہوں اور خود اعتماد ہو سکتی ہوں اور میرے بچے اچھے ثابت ہوں گے۔ میں نئی شروعات کر سکتی ہوں، میں ہار کر بھی دوبارہ شروع کر سکتی ہوں، میں مشکل کام کر سکتی ہوں، میں وزن کم کر سکتی ہوں جو ضروری ہے، میں اچھی صحت اور جسمانی ساکھ پا سکتی ہوں، میں گھر صاف کر سکتی ہوں، میں قرضے سے نکل سکتی ہوں، مسیح جو میری طاقت ہے اس کے ذریعے جو میں چاہتی ہوں کر سکتی ہوں۔ آپ میں سے کتنے سوچتے ہیں کہ بعض اوقات ہم آسانی سے ہار جاتے ہیں؟ جانتے ہیں، مجھے معلوم نہیں، لیکن ہم کراہتے ہیں کہ ہمارا اپارٹمنٹ ہے، گھر نہیں، اگر ہماری گاڑی نئی نہ ہو اور اگر پارٹی کے لیے ہمارے پاس نیا جوڑا نہ ہو، جبکہ ہم بائبل میں پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ ابتدائی مسیحی شیروں کی خوراک بھی بنے، لیکن پھر بھی ہم میں سے بہتوں سے زیادہ خوش تھے۔ آمین۔ ایک طرح سے یہ مذاق کا باعث ہے، لیکن دوسری طرف یہ دکھ کا باعث ہے۔ معلوم ہے کیا، یہاں آج رات ہم ایک بڑی پارٹی میں خدا کی رحمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایسے مسیحی بھی ہیں جو اس وقت قتل کیے جا رہے ہیں۔ آج ہی ممکن ہے اسی رات دنیا میں ایسا ہو رہا ہو جب کہ ہم مضبوط ہونے اور یہ کہنے کے لیے کھڑے ہیں کہ میں جھکوں گی نہیں، میں مضبوط ہوں، یسوع پر ایمان رکھتی ہوں۔ آمین۔ آپ کو اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ہمیں جو کچھ سامنا کرنا ہوگا خدا اس کے لیے فضل بخشے گا۔ میں نے 2 آدمیوں کے بارے میں ایک کہانی سنی جو کہ اگلے ہی دن لکڑی پر باندھ کر جلائے جانے والے تھے۔ وہ اکٹھے قید خانے میں تھے اور ان میں سے ایک بوڑھا شخص تھا جو خدا کے ساتھ کافی تجربات رکھتا تھا۔ یہ بہت عجیب ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ تجربات سے گزرتے ہیں تو کافی حد تک ڈر جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک نو مرید ایماندار تھا اور وہ دونوں خدا سے پیار کرتے تھے، لیکن اس بوڑھے ایماندار کو خدا کی وفاداری کے بہت سے تجربات حاصل تھے۔ بہت دفعہ جب آپ ایمان میں کم عمر ہوتے ہیں تو آپ ایمان رکھنے کے لیے پہلے محسوس کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ بزرگ ہوتے ہیں تو خدا کے ساتھ تجربات بھی بڑھتے جاتے ہیں، اور پھر مزید آپ یہ جانتے ہیں کہ جذبات سے پہلے ایمان آتا ہے اور ہر چیز ایمان رکھنے کے بعد آتی ہے۔ آمین۔ شاید یہ دوبارہ اچھی طرح کہا جائے، چلیے ریوائنڈ کرتے ہیں۔ جب ہم خداوند میں نومرید ہوتے ہیں تو جذبات پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ چلتے ایک وقت آتا ہے جب وہ ہمارے ساتھ مزید ایسا رشتہ رکھنا نہیں چاہتا جو جذبات پر ہی انحصار کرے۔ اور بعض دفعہ آپ ایسا سوچتے ہیں کہ اب میں خدا کو محسوس کیوں نہیں کرتا، خدا کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ اور وہ اچھا، یہ بڑھنے کا وقت ہے، یہ کلام پر ایمان رکھنے کا وقت ہے، چاہے ہم اسے محسوس کریں یا نہ کریں۔ اور لہٰذا جب آپ خداوند میں بڑھتے جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ہمیشہ پہلے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام چیزیں جو بعد میں ہونی چاہیے تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، جیسے کہ کلام کہتا ہے۔ اور یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ خدا وفادار خدا ہے۔ لہٰذا وہ بوڑھا آدمی بہت پرسکون تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگلے ہی دن وہ جلائے جانے والے تھے، لیکن وہ نوجوان شخص بہت پریشان تھا۔ ہم کیا کریں گے، معلوم نہیں میں یہ کر سکوں گا، میں بہت ڈرا ہوا ہوں، پتہ نہیں میں یہ کر پاؤں گا، معلوم نہیں کہ میں کس طرح سہ سکوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کر سکوں گا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، بیٹے خدا تیرے ساتھ ہے۔ اوہ میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں۔ اور پھر اس نے ماچس استعمال کی تاکہ اپنی انگلی جلا سکے۔ اوہ اگر یہ جلنا اتنا تکلیف دے تو معلوم نہیں کہ میں کل باندھ کر جلایا جانا کس طرح برداشت کروں گا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، بیٹے خدا نے تمہیں انگلی جلانے کے لیے نہیں کہا تھا، اس لیے فضل بھی نہ تھا، لیکن اگر وہ تمہیں کل لکڑی پر جلائے جانے کے لیے کہہ رہا ہے تاکہ جلائے جاؤ تو اس کا فضل تمہارے ساتھ ہوگا، اور جو کچھ بھی کرنا پڑا تم اس کے قابل ہوگے۔ آمین۔ آئیے خوف میں نہ رہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ آخری دنوں میں آدمیوں کے دل خوف کی وجہ سے کمزور پڑ جائیں گے، لیکن آئیں فیصلہ کریں، میں خوف کو اپنی زندگی پر حکومت کی اجازت نہیں دوں گی۔ آمین۔ لہٰذا ہم ایک خاتون کی تصویر دکھاتے ہیں جو کہ کافی مشہور تھی، اس کا نام روزی تھا اور اس کو روزی دی ریویٹر کہتے تھے۔ کیا ہم یہ تصویر دکھائیں گے؟
میں روزی نہیں، وہ دکھاتے ہیں، یہ ہے وہ. ٹھیک ہے، اب جانتے ہیں یہ ایک مشہور تصویر ہے اور ہر کوئی اسے پہچانتا ہے. اس کا تعلق دوسری جنگ عظیم سے ہے، اور یہ ایسے ہے کہ بغیر کہے یہ کچھ کہہ رہی ہے. یہ ایسے ہے، ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں. میں نے تب ورزش کرنا شروع کی جب میں 62 یا 63 سال کی تھی، بھول گئی ہوں، لیکن یہ شروع کرنے میں تھوڑی دیر کی. میں نے اسے اس دیوار پر لگا دیا جہاں میں ورزش کرتی تھی. اور تو اس ہفتے یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بھی لے کر آئی ہیں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سب یہ یقین کریں کہ تم یہ کر سکتے ہو. لہٰذا آپ میں سے کچھ خواتین کی تصویریں ہم نے لیں جو یہاں موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اپنی تصویر آپ کو نظر آ جائے. روزی دی ریویٹر ایک مشہور تصویر تھی جو کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران گولہ بارود کی صنعت میں عورتوں کی بھرتی میں استعمال ہوتی تھی. میں نے اس پر اچھا علم لیا ہے اور کچھ شماریات حاصل کی ہیں کیونکہ واقعی یہ بہت ہی عجیب وقت تھا. اس طرح کی اور بھی تصویریں تھیں لیکن یہ وہ تصویر ہے جو بہت زیادہ مشہور ہوئی. ریویٹر وہ ہوتا تھا جو ریویٹ گن چلاتا تھا، اور یہ وہ کام یا نوکری تھی جو کہ اس وقت عورتوں کے لیے مکمل طور پر غیر مناسب تھی. دوسری جنگ عظیم جب ختم ہوئی تو اس وقت کی کچھ شماریات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس میں جو میں نے تیار کیا تقریباً 3 لاکھ ہوائی جہاز، 1,03,000 ٹینکس اور خود سے چلنے والی گن، 3,72,000 آرٹلری کی چیزیں، 47 ملین ٹنز کا آرٹلری سامان جنگ، 87,000 جنگی جہاز، تقریباً 44 بلین چھوٹے بازو گولہ بارود. ٹائم میگزین اخبار نے اسے ایک معجزہ قرار دیا، اور یہ سب خواتین کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. بہت سے مرد جنگ میں تھے اور عورتوں کے پاس اس کے علاوہ راستہ نہ تھا کہ وہ کھڑی ہوتی اور وہ کرتی جو پہلے نہ کیا تھا، کچھ ایسا جو نہیں جانتی تھی کہ کس طرح کرنا ہے. یہ کچھ ایسا تھا جو کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا کہ وہ کر سکتی ہیں، لیکن اکٹھے مل کر انہوں نے کیا اور اس طرح سے یہ نشان بنا کر ہم یہ کر سکتی ہیں. آمین. لہٰذا میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ سوچ رہے ہیں یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے. جی ہم اکٹھے مل کر عجیب اور بڑے کام کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک نیا ہم بتاتی ہوں. آپ کے اور میرا ہم میں باپ، بیٹا اور روح القدس اور میں آتے ہیں. ہر کوئی کہے میرے ہم میں باپ، بیٹا، روح القدس اور میں آتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ایک ٹیم ہوتی ہے، یعنی خدا باپ، خداوند یسوع اور روح القدس اور تمام فرشتگان، جیسا کہ بائبل بتاتی ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ ہمیں کسی بھی نقصان سے بچا سکے. ہم ایک بڑے گروپ یا ٹیم کا حصہ ہیں، اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. وہ اپنے فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ آپ کی حفاظت کریں اور آپ کی خدمت اور تابع داری کے تمام راستوں میں آپ کو بچائیں. آپ جانتے ہیں کہ میری ماں میرے باپ کے خوف میں رہی. اگر آپ نے میری کہانی سنی ہو تو میں اپنے باپ سے زیادتی کا نشانہ بنی، اور میرا مطلب ہے کہ وہ بہت مطلبی تھے. میری ماں سے برا سلوک کرتے، ہر روز مار پٹائی کرتے، کافی حد تک میرے بھائی کی زندگی تباہ کی. اور میری ماں جانتی تھی جو وہ میرے ساتھ کرتا تھا اور وہ اس سے متعلق کچھ بھی نہیں کرتی تھی. اور میں اب بھی حیران ہوں کہ انہوں نے کچھ بھی نہ کیا، اور یہ کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھی. لیکن جانتے ہیں کچھ بھی کیوں نہ کیا؟ وہ ڈرتی تھی کہ اگر وہ نہ رہے تو وہ اپنا خیال کیسے رکھیں گی. اور میرے لیے یہ بات سب سے زیادہ غم کا باعث تھی، اور اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دل برداشت نہیں کرتی کہ جو وہ نہیں کر سکتے اس کے لیے وہ روتے، چلاتے اور معذرت کرتے ہیں. میرے خیال میں ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے جن کی وجہ سے میں ایسی ہوں، اور مجھے معاف کیجیے گا اگر ہر وقت میں تھوڑی شدت پر چلی جاتی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسیح کے ذریعے جو آپ کو طاقت بخشتا ہے اس سے آپ وہ کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا شاید آپ کہیں کہ آپ کی والدہ مسیح نہیں تھی. اچھا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میری ماں ایک ایماندار تھی، لیکن وہ ایمان نہ رکھنے والی ایماندار تھی. اور میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں کہ وہ چرچ میں بیٹھتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ان کے گناہوں کے لیے مرا، لیکن وہ واقعی نہیں جانتے کہ مسیح میں وہ کیا ہے. وہ واقعی ایمان نہیں رکھتے کہ وہ فتح مند ہے اور وہ فتح ہونے سے بڑھ کر غالب آنے والے ہیں. یہ کہ روح القدس کی قدرت ان کے ساتھ ہے
اور اس طرح وہ صرف بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی زندگی ابلیس اور لوگوں کو اپنے اوپر اختیار دیتے ہیں، جبکہ ان کو کھڑے ہونا اور کہنا ہے خدایا میری رہنمائی اور رہبری کر، میں وہ کروں گی جو تو چاہتا ہے کہ میں کروں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میری ماں آخر کار ڈر اور ندامت کی وجہ سے ذہنی مریض بن گئی اور پچھلے سال آسمان پر یسوع کے پاس چلی گئی، لیکن یقیناً ان کی زندگی بگاڑ سے بھری اور بری طرح بگڑ چکی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی کہ وہ اس شخص کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی جو کہ گالیاں دینے والا، مطلبی، نفرت انگیز تھا، اور خدا کا شکر کہ مرنے سے پہلے وہ نجات پا گئے، لہٰذا وہ تھوڑے اچھے ہو گئے۔ لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ وہ سوچتی تھی کہ وہ ایسے شخص کے بغیر نہیں رہ سکتی جو کہ ان کو دکھ دے رہا تھا، اور یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی۔ آپ جو خواتین ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مردوں کے خوف سے باہر نکلیں۔ آپ کی زندگی اس طرح سے استعمال اور کنٹرول نہ کی جائے کہ کوئی شخص کیا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا، یا وہ کیا سوچیں گے یا کیا کہیں گے یا کیا نہیں سوچیں گے اور کہیں گے۔ ہم ان باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے کہ ہماری تقدیر کو کنٹرول کریں، یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ میں ان لوگوں سے کہوں گی جو یہ کہیں کہ میں روح القدس کی رہنمائی کی پیروی کروں گی، اور مجھے فرق نہیں پڑتا اگر دنیا میں میرا ایک دوست بھی نہ رہے یا کوئی ایسا نہ ہو جو میرے ساتھ متفق نہ ہو، میں وہ بنوں گی جو خدا چاہتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے کہ میں کروں۔ میرا مطلب شاید بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کانفرنس میں آنا چاہتے تھے لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے نہ آئے، کیونکہ وہ ان لوگوں کے رویے سے، میں ایسا کوئی لفظ سوچ رہی ہوں جو برا بھی نہ ہو لیکن نہیں مل رہا ان دوستوں کی وجہ سے جو کہ بہت مغرور، سخت مذہبی ہیں اور سوچیں گے معلوم ہے کیا، وہ طاق میں رہیں گے اور مجھے ٹی وی پر دیکھیں گے، لیکن خدایا بچانا کہیں وہ ہمیں ساتھ نہ دیکھ لیں۔ یہ سمجھیں ہم چپکے سے فتح مند نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور ایمان کے مطابق عمل کرنا ہوگا کہ یسوع زندہ ہے اور جیسی زندگی وہ چاہتا ہے اس کے لیے پرعزم ہو جائیں۔ آمین۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ سب کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ان خواتین کو جانتے ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں تھیں اور یہ جنگی وقت تھا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، یہ جنگ کا وقت ہے۔ اس وقت ہم جنگ میں ہیں، میرا مطلب ہم ابلیس کے ساتھ جنگ میں ہیں، ہمارے ذہن کے خلاف جنگ ہے، ہماری جذبات کے خلاف جنگ ہے، ہمارے بچوں کے خلاف جنگ جاری ہے۔ خدا جو کہ ہمارا خالق ہے اور خدا کے اس سارے خیال اور رویا کے ساتھ اس کی جنگ ہے، اور کہیں بھی کچھ بھی آپ اچھا، درست اور اخلاقی دیکھتے ہیں، سب کے خلاف جنگ ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ غیر ایماندار نہیں جو کہ تبدیلی کا باعث ہوں گے، یہ ہم میں سے ہی ہوں گے، اور جانتے ہیں یہ ایک سچائی ہے جو کہ ہم سب کو واقعی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے چھوٹے حصے کی طرف جائیں، وہ بنیں جیسا ہم کہتے ہیں، ایمان کے مطابق عمل کریں جیسا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فسادات شروع کر دیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ باہر نکلیں تو ایک مسیحی کی طرح عمل کریں۔ ہمیں خدا پر ایمان رکھنے پر معذرت نہیں کرنی، ہمیں اس بارے میں ناقابل برداشت بھی نہیں ہونا اور پورا دن آفس میں بیٹھے رہنا اور منہ ہی منہ میں دعا کرتے رہنا اور ہر کسی کو اپنے مذہبی ناک کو اونچا رکھنا، بلکہ ہمیں اپنے ایمان میں دلیر ہونا چاہیے۔ آمین۔ ہم جنگ میں ہیں، لیکن ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ آج ہم اخلاقی جنگ کے اندر ہیں، یہ یقینی ہے۔ میں ایک سوال کرتی ہوں، دانییل، صدرک، میثک اور عبدنجو کہاں ہیں؟ آستر، رود اور ان جیسے لوگ کہاں ہیں؟ یوسف جیسے لوگ کہاں ہیں جو اپنی اخلاقیات پر سمجھوتہ نہ کرنے کی وجہ سے جیل چلا گیا تھا؟ دانییل جو کہ شیروں کی مان میں چلا گیا بجائے کہ بادشاہ کو سجدہ کرتا۔ صدرک، میثک اور عبدنجو کہاں ہیں جو آگ کی بھٹی میں چلے گئے اور جب وہ باہر نکلے تو ان سے جلنے کی بو تک نہیں آئی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم مشکلات سے گزرنے سے ڈرتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ان میں سے گزرنا ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ وہ ہمیں مضبوط کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں مزید ایسا نہیں کہہ سکتی، اوہ شاید میں ہی اپنے والد سے زیادتی کا نشانہ بنی۔ میں جانتی ہوں کہ کچھ کے لیے یہ عجیب ہے، جن کا خدا کے ساتھ اس طرح کا تجربہ نہیں ہوا، لیکن میرا ہے۔ اچھا میں ہی زیادتی کا نشانہ بنی ہوں۔ جانتے ہیں اگر میرے والدین اچھے ہوتے تو شاید میں کچھ اور ہو سکتی تھی، اور کافی سال میں اس طرح کی رہی۔
آخر کار میں تنگ آ گئی اور خداوند کے کلام کو لیا اور جانا کہ اس کے ساتھ اب میری زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سالوں کے بعد ایسا تھا، اچھا اگر میں زیادتی کا نشانہ نہ بنی ہوتی، اگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر وہ کڑوے لمحات میری زندگی میں نہ ہوتے اور ایک دن میں کسی سے یہ کہہ رہی تھی، جانتے ہو اگر میں زیادتی کا نشانہ نہ بنتی، اور ایک وقت یوں ہوا کہ میں مزید اس طرح نہ کہہ سکی، اب یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا، اور میں ٹھہری اور میں نے سوچا، جانتے ہیں کیا، تھوڑا عجیب ہے لیکن میں اتنا بھی نہیں کہہ سکتی کہ جو میرے ساتھ ہوا اس کی وجہ سے مجھے افسوس ہے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح خدا نے اپنے بھید کے مطابق وہ سب کچھ بھلائی کے لیے کیا جو آج میں ہوں، اسی کی بدولت ہوں۔ خدا سب چیزوں کو ملا کر کام کرتا ہے۔ وہ سب اچھا نہ تھا، یہ خدا کی طرف سے نہ تھا، لیکن اس نے دوسری چیزوں کے ساتھ ملا کر کام کیا، اور اب میں دیکھتی اور کہتی ہوں جو کام ابلیس نقصان پہنچانے کو کرتا ہے، خدا اس سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہے، ابلیس نے جو آپ سے لیا ہے اس کو 7 گنا واپس دینا ہوگا۔ جو کچھ اس نے آپ کے ساتھ کیا آپ اسے بدلنے والے اور اس کی وجہ سے بھلائی کرنے والے ہیں۔ آمین۔ ہم یہ کر سکتی ہیں۔